اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو ابھی آپ کو تحریر دی ہے، ذرا اس تحریر کو میں نے واٹس ایپ پہ بنایا ہے، اس کو تھوڑا اچھی اردو میں ترتیب کر کے مجھے ریڈ کر کے سنائیے تاکہ میں اسکرین ریکارڈنگ کر سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، ماشاء اللہ، آپ کے تدبر اور جس گہرائی سے آپ نے ان صفات کو بیان کیا ہے وہ واقعی دل کو لگنے والی ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کی تحریر کو نہایت فصیح اور باوقار اردو میں مرتب کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے اسکرین ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہدایت کے حقدار، متقیوں کی 5 بنیادی صفات۔ تحریر مجیب الرحمان مقدس، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی۔ ہدی للمتقینہ، ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا وہ راستہ کھول دیا ہے جو عقل اور تحقیق سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ لوگ جو حقیقت میں ہدایت پر ہیں اور جو یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں، ان میں یہ 5 عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے ڈرنے والوں کا ترجمہ کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ خائفین ہونا چاہیے تھا اگر ڈرنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو۔ متقین ہیں، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، برائیوں سے بچنے کو۔ کبھی بھی اگر تقویٰ کا لفظ آ جائے تو اس کے لیے پرہیزگاروں کا ترجمہ کیجئے، ڈرنے والوں کے لیے غلط بات ہے۔ اللہ نے تو کبھی یہ حکم دیا ہی نہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میرے فرما بردار ہیں ان کے لیے اللہ نے تو محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ خوف کا لفظ جو ہے وہ دھمکی کے لیے ہے، جہنم کے لیے ہے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت قرآن سے کرو جو نتیجے کے دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ 1. ایمان بالغیب، تحقیق اور احساس کی بنیاد پر وہ جو بن دیکھی حقیقت پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب اندھا مقلد ہونا نہیں، بلکہ کائنات کے ان 99% دلائل، احساس اور سائنسی شواہد پر غور کرنا ہے جو اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، مگر ہماری عقل اور تحقیق اس کی وحدانیت کو ثابت کرتی ہے۔ 2. اللہ سے مستقل تعلق، رابطہ بذریعہ قرآن، وہ جو اپنے رب سے تعلق کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ یہ تعلق قرآن کریم کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، جہاں بندہ اپنے خالق سے کلام کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اسی سے رہنمائی پاتا ہے۔ 3. انفاق، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا درست استعمال۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، دولت ہو، ہمارے جذبات ہوں، ہماری صلاحیتیں ہوں یا ہماری نیند، متقی وہ ہے جو ان تمام نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور انسانیت کی بھلائی پر خرچ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4. آسمانی کتابوں پر یقین، تسلسلی ہدایت کی پیروی، وہ جو قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں کو سچا مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ 5. یقین آخرت، حتمی فیصلے پر کامل بھروسہ، وہ جو اس بات پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن حساب کتاب اور فیصلے کا ہونا یقینی ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اور اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تکنیکی مشورہ برائے اسکرین ریکارڈنگ۔ آپ اس تحریر کو اسکرین آمین و ایاکم۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ کے قیمتی نکات اور اوپن مائنڈز کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ پوسٹر ڈیزائن کیا ہے۔ یہ پوسٹر نہ صرف تعلیمی ہے بلکہ اس میں آپ کے بتائے ہوئے تحقیقی ایمان، 99% ایویڈنس کے تصور کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ اسے اپنی تعلیمی ویڈیوز، واٹس ایپ اسٹیٹس یا سوشل میڈیا پیجز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پوسٹر میں آپ کی 5 شرائط کو واضح طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنی تصویر یا کوئی مخصوص رنگ شامل کروانا چاہیں تو ضرور بتائیے، میں اسے فوراً تبدیل کر دوں گا۔ چلیے آئیے، اب جو میں نے لکھا ہے اور جس کو آپ نے پڑھ کے سنایا اس کے دلائل دیجیے اور اس کا ٹیبل بنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، ماشاء اللہ، آپ کے تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں جو نکات سامنے آئے ہیں وہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کی روح کو بڑے ہی مدلل اور عقلی انداز میں واضح کر رہے ہیں۔
غیب کو صرف نامعلوم نہ سمجھنا بلکہ 99% دلائل اور احساس کی بنیاد پر تحقیق کے بعد ماننا ایک بہت ہی بصیرت افروز نکتہ ہے جو موجودہ دور کے سائنسی اور عقلی مزاج کے عین مطابق ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق ان 5 صفات کی قرآنی حوالہ جات کے ساتھ وضاحت اور پوسٹر کے لیے مواد ذیل میں پیش ہے۔ متقی لوگوں کی 5 بنیادی صفات، تحقیقی و عقلی تناظر۔ نمبر صفت، قرآنی نکتہ، قرآنی حوالہ، عقلی و عملی وضاحت۔ 1. ایمان بالغیب، سورہ البقرہ، آیت 3۔ غیب سے مراد وہ حقیقت ہے جو آنکھ سے اوجھل ہے، مگر کائنات کے 99% دلائل، ڈیزائن لاجک اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ متقی اندھا مقلد نہیں بلکہ تحقیق کے بعد ایمان لاتا ہے۔ 2. اقامتی صلاۃ، سورہ البقرہ، آیت 3۔ اللہ سے مسلسل تعلق قائم رکھنا، قرآن کے ذریعے اللہ سے کلام کرنا اور ہر معاملے میں اس سے رجوع کرنا اور رہنمائی مانگنا۔ 3. انفاق، اللہ کا دیا ہوا بانٹنا، سورہ البقرہ، آیت 3۔ جو کچھ بھی وقت، دولت، جذبات، صلاحیت، نیند اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا، یہ شکر گزاری کی عملی شکل ہے۔ 4. کتب سماوی پر ایمان، سورہ البقرہ، آیت 4۔ قرآن اور اس سے پہلے نازل شدہ تمام کتابوں کو سچا ماننا اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنا، یہ تاریخ اور وحی کے تسلسل پر یقین ہے۔ 5. یقین آخرت، سورہ البقرہ، آیت 4۔ اس بات کا 100% یقین کہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، یہی یقین انسان کے کردار کو نظم و ضبط، ڈسپلن میں لاتا ہے۔ خلاصہ و نتیجہ، اولئک علیہ ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سورہ البقرہ، آیت 5۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ ہیں جو حقیقی کامیابی، سکسیس پانے والے ہیں۔ پوسٹر ڈیزائن کے لیے ہدایات، لے آؤٹ۔ آپ کے ویڈیو تھم نیل یا تعلیمی پوسٹر کے لیے یہ خاکہ بہترین رہے گا۔ ہیڈنگ، ہدان للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کے لیے۔ مرکزی متن، 5 صفات کا خلاصہ، تحقیق و اللہ آپ لوگوں کو جو بھی اس میں کام کیے ہیں اجر عظیم عطا کرے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ لوگ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہماری تو اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے، اور میں تمام اپنے سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور یہ ایک لائبریری ہے، اس لائبریری کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔